الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل یہ پڑھی گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کیا آپ نے ان اصحاب فیل کو نہیں دیکھا؟ اصحاب فیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے پیش آیا تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ نام کا بیت اللہ پر چڑھ کر آیا تھا کہ اس بیت اللہ کو، عبادت خانے کو، جو مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، ہاتھیوں کے ساتھ، اپنا لشکر کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس کو جو ہے ڈھا دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو ابرہہ جب آیا تو ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو بیت اللہ کے قریب جب پہنچا تو بیت اللہ کی طرف اس کے ہاتھی چلنے کو تیار نہیں تھے۔ بہت کوشش کی، مارا پیٹا ہاتھی کو، لیکن ابرہہ کا ہاتھی جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جانوروں کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے، جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ میں اس کو ڈھاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب، ان کی بھیڑ بکریاں اس وادی میں چر رہی تھی جہاں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا ابرہہ نے۔ تو اس نے سب بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور پھر آپ کے دادا کو پتہ چلا کہ ابرہہ جو ہے میری بھیڑ بکریوں کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ تو آپ کا دادا ان کے پاس گیا، کہنے لگا بھئی یہ میری بھیڑ بکریاں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں تم اپنی گرفت میں لے رہے ہو، قبضہ کر رہے ہو، یہ تو میری ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تم جو ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اور تم نے جو سوال کیا اپنی بھیڑ بکری اور اونٹوں کا سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جناب عبد المطلب نے یوں فرمایا کہ دیکھو ابرہہ، یہ بھیڑ بکری اور اونٹ تو میرے ہیں، میں نے اس لیے ان کی بات کرنی مناسب سمجھی، اور یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا تجھ سے۔ چنانچہ صحیح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابرہہ بڑھنے کی وادی محشر میں جا کر ٹھہرا تھا وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ظالموں کی وادی ہے، بستی ہے، یہاں سے جلدی گزرو۔ اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہاں عذاب دیا گیا تھا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی باریک باریک چڑیاؤں کو، پرندوں کو، ابابیل جن کا نام ہے، آج بھی میں دیکھتا ہوں، وہاں میں گیا تھا 2-3 مرتبہ، جانا ہوا بیت اللہ پر، شام کے وقت مغرب سے پہلے وہ چڑیا روزانہ چکر لگاتی ہیں۔ شاید یہ بتاتی ہیں کہ ابرہہ جیسا کوئی بھی آدمی ناپاک ارادہ لے کر یہاں آئے گا تو آج بھی ہم موجود ہیں۔ بہرحال ابرہہ کے اوپر وہ چڑیوں نے اپنی پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر ان کے اوپر ڈالی، تو ان کے اوپر ایسا گرتا تھا وہ کنکری جیسے ایک بم گرتا ہے اور بم سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ابرہہ کو اور اس کی فوج اور اس کے ہاتھی اور لشکر کو اس سے نقصان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پرندوں سے کام لے لیتا ہے۔ لوگ آئٹم بم بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ جو ہے بڑا مسبب الاسباب ہے، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہمیں بتا رہا تھا۔ بھاری لشکر کے ساتھ عربوں کے مقابلہ کرنے ناممکن تھا، اس سے بھاری لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ ابرہہ راستے میں مرا اور اس کو اپنا گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوا، بری طریقے سے مارا گیا، اور اس کا لشکر جو ہے بری طریقے سے تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے
سورۃ القریش پڑھی گئی۔ اللہ نے قریش کے لوگوں پر اپنے خصوصی فضل و عنایات کا تذکرہ کیا کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر کس طرح اس بدامنی کے ماحول میں بھی ان کی جانیں اور ان کی تجارتیں محفوظ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان 360 معبودان باطل کی عبادت کے بجائے اس گھر کے حقیقی اور واحد رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ایک ایسی وادی میں جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگتا وافر مقدار میں غذا فراہم کی اور ایسے بدامنی کے ماحول میں مکمل امن و سکون عطا فرمایا۔ اصل میں یہ سال میں قریش جو ہے 2 مرتبہ تجارت کے قافلہ لے کر جاتے تھے، ایک سردی کے موسم میں تو وہاں جاتے تھے جہاں پر سردی نہیں ہوتی تھی، تو بہت اچھے سے یہ 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ تو دونوں سفروں میں ان کو کوئی عرب چھیڑتا نہیں تھا، کیوں؟ یہ چونکہ بیت اللہ شریف کے متولی تھے اور قریش کے لوگ تھے کہ بھئی یہ بیت اللہ کے رکھوالی کرنے والے ہیں، متولی ہیں، اس لیے ان کی عزت اور سارے عرب میں موجود تھی۔ لوگ ان کے ادب اور احترام کرتے تھے اور ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ان کے علاوہ جو بھی قافلے تجارت کے چلتے تھے، عرب بڑے بدو قسم کے ہوتے تھے، وہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متوجہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم بد امنی کی حالت میں بھی امن و امان کے ساتھ اپنی تجارت کے ساتھ واپس چلے آتے ہو، کوئی تمہیں چھیڑتا نہیں، تمہارے تجارت، تمہارے پیسہ سب جو ہے محفوظ، اور اگر تم اس گھر کے متولی نہ ہوتے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوتا جو غیر عرب اور عربوں کا ہوتا ہے، ان کی تجارتیں محفوظ نہیں، ان کو جو ہے لوگ چلتے چلتے ان کو پکڑ کر کے نہیں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، اور تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں۔ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور تم جو ہے اللہ پر یقین لاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون پہلی 3 آیتوں میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا جو اعلان یا آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا کہ اس کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، نہ تو خود کھلاتا مسکین کو کھانا، نہ اوروں کو کہتا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا کا واضح تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور معمولی ضرورت کی چیز بھی لوگوں کے مانگنے پر دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا صاف بتایا کہ آخرت کے تصور میں خرابی انسان میں کردار کی کمزوری اور تنگ دلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کے بارے میں جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو بھی دھکا دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، اور لوگوں کو بھی یتیم کے کھانے کو اکساتے نہیں، کہتے نہیں کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ پھر ان منافقین کا جو نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا آخرت پر یقین نہیں اور غفلت سے نماز پڑھتے ہیں اور دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور معمولی چیز ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ پانی ہے مثال کے طور پر، اس میں بھی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ ہے، ماچس کی ایک تلی مانگنے پر بھی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور کنجوسی پیدا ہو رہی ہے، یہ آخرت کی اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تم خرچ کرنا نہیں جانتے اور اس پر کیا ملنے والا ہے اس اجر کو تم نہیں جانتے، اس لیے تمہارے دلوں میں یہ کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ کوثر۔ اس سے پہلی صورت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جس مقصد کے لیے یہاں لا کر بسایا تھا اور امن و رزق کی دعا مانگی تھی، قریش نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ وہ خدائے واحد کی بندگی بجا لاتے ہیں، نہ فقراء یتامہ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی
کہ اب خیر کثیر کے خزانے بیت اللہ کو ان بد کرداروں سے چھین کر آپ کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی دیں، اور مشرکوں کی طرح کسی قسم کے شرک سے اسے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی مخالفین کو دھمکی دی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ملی تھی، جب یہ گھر ان سے چھین لیا جائے گا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور نتیجہ میں ان کی جڑیں ہی کٹ جائیں گی۔ یہ بشارت بالآخر پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بچے تھے، طیب اور طاہر یا قاسم۔ ان کے جب فوت ہوئے وہ، تو مشرکین مکہ نے یہ خبر پھیلائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ان کی جو نرینہ اولاد ہے وہ ختم ہو گئی، اب تو ان کا کوئی نام چلے گا نہیں، ان کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، سورہ کوثر، اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ تمہارا نام و نشان تو مٹ جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا، ان کے نام لینے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند میناروں سے لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جن لوگوں نے یہ بات کہی ان کا نام و نشان مٹ گئے، ان کا کسی بھی تاریخ نے ذکر نہیں کیا، سوائے اسلامی تاریخ نے ان کا ذکر کیا ہے، باقی وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی آپ ہی سفارش کریں گے۔ ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ بروز قیامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اس طرح سے دعا بھی مانگتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب جو ہے ان کا نام و نشان نہیں چلے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا۔ سورہ کافرون میں کافرون کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، مگر اس صورت میں ان کو صاف صاف اور اے کافر کہہ کر خطاب کیا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارے درمیان دین کی بنیاد مسئلہ معبود کے بارے میں کوئی بات مشترک نہیں، نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ بات اگرچہ ابتدا میں قریش کے کافروں کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، مگر یہ انہی تک محدود نہیں، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو، ان کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، اور بلا رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی ہے۔ اب وہ لوگ مر کھپ گئے جن کی باتوں کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد پڑھتے رہے جو اس کے نازل ہوتے وقت کافر و مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کی صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافروں سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا اصلی اور دائمی تقاضا ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودان باطل کی عبادت کر لیا کرو، اور 1 سال ہم آپ کی کر لیا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، کیونکہ اس طرح کی ان سے مصالحت کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیکن ہم تم سے تمہارے باطل معبودوں کی عبادت کریں یہ نہیں ہو سکتا، تم سے کسی قسم کی کفر پر مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں میں خطاب کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ بہرحال ہم قرآن مجید کے مجلسوں میں شرکت کریں، ان کی گہرائیاں جہاں بیان کی جاتی ہوں ان کو سنیں، ان پر عمل کریں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔